میں واپس آ رہا ہوں، اڈیالہ جیل سے خان کی للکار۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے احتجاج کے بعد ایک اور 2 روزہ کانفرنس کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک اور نیا چارج شیٹ اس وقت سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب تک عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے نئے ججز لگا دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بھی 4 ججز نے اس وقت چیف جسٹس کو دوبارہ سے خط لکھا ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ حد کا زمانہ ہے، امریکہ سے بھی خط اس وقت آ چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ پہلی بڑی خبر، ایک خبر جو عمران خان صاحب نے اس نظام کو، اس حکومت کو سرپرائز دیا ہے، اور پہلی دفعہ یہ پیغام دیا ہے خود کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ اس ایک جملے نے اس وقت پوری نظام کو ہلا کے رکھا ہے، پوری حکومت کو ہلا کے رکھا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے یہ جملہ بولا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ نظام اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ نے کوشش کر لی عمران خان صاحب کو فتح کرنے کی، عمران خان صاحب کو توڑنے کی، اب آپ کی وہ کوششیں کوئی کامیاب ہونے کے چانسز نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے احتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی قیادت میں ایک 2 روزہ کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ وہ اس وقت تیاریاں کر رہی ہے، اور جس میں سول سوسائٹی، صحافی، وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیموں سے ریلیٹڈ لوگ، ریٹائرڈ کرنیل، جرنیل، یہ سارے اس میں شامل ہوں گے۔ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہے، جو اس وقت پاکستان میں آئین کو ختم کر دیا گیا ہے، جو اس وقت پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے رون دیا گیا ہے، اس حوالے سے 2 روزہ کانفرنس ہوں گے، 2000 تقریر ہوں گے، اور پوری دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ پچھلے 2 ڈھائی سالوں میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف ایک نیا چارج شیٹ اس وقت سامنے آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 2024 میں نئے جو 64 طریقے تھے جن پر دھاندلی کی گئی تھی۔ ویسے بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں دھاندلی نہیں ہوئی، یا جو اپنے مرضی کے نمائندے ایوانوں میں نہیں بھیجے گئے، لیکن اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 64 نئے ایسے طریقے آزمائے گئے تھے کہ عمران خان صاحب کی نظریے کو ختم کرے، عمران خان صاحب کی پارٹی کو ختم کرے، دھاندلی کر سکے، اپنی مرضی کے جو نمائندے ہیں ان کو ایوانوں میں بھیج سکے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر، جس کی اس وقت مدت ختم ہو چکی ہے لیکن وہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جب بھی احتساب ہوگا، یہ جو مین پلیئر ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا مین پلیئر یا مین اوپننگ بیٹسمین آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ ناقابل تلافی نقصان اس وقت پہنچایا گیا ہے، یا جس نے اس نظام اور حکومت کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول زرداری صاحب امریکہ پہنچے ہیں، ٹرمپ کے ناشتے میں شرکت کی ہے۔ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں بلاول صاحب خود یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو ہے ٹرمپ کے ناشتے میں شریک ہوں اور فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انتہائی افسوسناک ہے کہ جو مستقبل پہ ہم پہ ٹرائی کرنے والے ہوں گے، یا جن کو اس وقت نظام اور حکومت کی کوشش کریں گے کہ نیکسٹ جب ہم پہ تجربہ ہوگا تو بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے، وہ ایک تصویر کے لیے اتنا خوش ہو رہا ہے، تو آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ ہم امریکہ سے کیسے بات کریں گے، یا امریکہ کے ساتھ ہم کیسے چاہیں گے کہ ہمارے برابری کے تعلقات ہو، جس طرح کا وہ وہاں پہ شو کر رہے ہیں کہ مجھے بلایا گیا یا وہاں پہ میں نے شرکت کی ہے ٹرمپ سے، حالانکہ کوئی اس کی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوئی ہے۔ اور اس وقت بھارت کی پالیسی آپ چیک کریں، خارجہ تعلقات آپ چیک کریں کہ ٹرمپ نے مودی کو اس وقت دوری کی دعوت دی ہے، ہمارے حکمرانوں کے جو مبارکباد کے دعوت یا میسیجز گئے تھے ان کا بھی جواب نہیں آیا، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی آپ خارجہ پالیسی کی تعریف بنتی ہے، ہم بھارت سے بڑے آگے ہیں، ہم بڑے ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاریاں ہم باتوں میں کرتے ہیں، ان سے ہم جیتتی بھی رہے، لیکن اس وقت ہماری تعلقات خارجہ پالیسی آپ دیکھیں اور آپ بھارت کی خارجہ پالیسی اور ترجیحات دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی اس وقت آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ جس کی وجہ سے اس حکومت اور اس نظام کو ان پہ بڑا ٹرسٹ تھا اور بڑا ان سے امیدیں تھی، اب جب بائیڈن انتظامیہ اس وقت اپنے انجام کو پہنچی ہے تو امریکہ سے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اس پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے پہ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، اور باقاعدہ ٹویٹوں سے بات اب آگے نکلی ہے، اور پراپر ایک خط لکھا گیا ہے، یہ چیزیں اب ڈاکومنٹس کی شکل میں اس وقت تحریر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں کس طرح ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، کس طرح ایک لیڈر کو اس وقت آپ نے
بغیر کسی وجہ کے جیل میں بٹھایا ہوا ہے، کس طرح آپ نے اس پہ 250 جعلی مقدمات بنائے ہیں، اور اس وقت یہ جو ٹویٹ ہو رہا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ٹویٹ سے جا کے اس وقت خط کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے دوبارہ سے چیف جسٹس کو خط لکھنے کی ایک خبر آ رہی ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ ججز نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس ترمیم کے ساتھ نہیں چلنا، نہ ہی ہم نے اس ترمیم کے ساتھ پاکستان کے حالات کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ 24ویں ترمیم کے بعد جیسے ہم نے آپ کو خبر دی کہ 39 نئے ججز لگائے گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 24ویں ترمیم کر لی اور آپ نے موسٹ سینئر جج کا راستہ روکا اور چیف جسٹس نہیں بننے دیا، اب جا کے چونکہ پی کا ایکٹ کی وجہ سے کل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے عوام کو انصاف دینے کے لیے اس حکومت کی پورتی آپ دیکھیں کہ آپ نے 39 ججز لگا لیے اور آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے آئے ہمارے مطابق آئے جو ہمیں اچھے لگے۔ ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ آپ پشاور ہائی کورٹ میں ججز آ گئے، لاہور ہائی کورٹ میں آ گئے، سندھ ہائی کورٹ میں آ گئے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کر لیا گیا ہے۔ اب جا کے جو آخری سپریم کورٹ میں دوبارہ سے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کو بھی باقاعدہ طور پر فتح کر دیا جائے گا اور اس ملک میں انصاف آپ بھول جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔